اچھا ایک بات اور آپ سے پوچھ لوں نا، بس فائنل پوچھوں تاکہ یہ موضوع بھی کلیئر ہو نا، کیونکہ اس پہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس میں اور جوادی صاحب کی باتیں وغیرہ سن تو حضرات پھر ایک بات فائنل یہ اب یہ بتائیں جیسے انجینئر محمد کہتے ہیں وہ کو دعوت دیتے ہیں، آپ میرے پہ اعتراضات جب کرتے ہیں نا، جب میں کوئی موقع کرتا ہوں تو آپ مقدمہ لے جاؤ عدالت میں لے جاؤ، آپ امریکہ بیٹھے ہیں، امریکہ کے چیف جسٹس کے سامنے مقدمہ پیش کر دو، وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ نہ مسلمان ہے، آپ اس کے سامنے مقدمہ رکھو کہ بھائی ہمارے پاس کون کہتا ہے ابان بن ربی یاج اس کا ربی ہے، اور جناب ابان بن ربی یاج جو ہے وہ شیعہ سنی دونوں میں اس کے اوپر جرم موجود ہے، اور وہ نام لگا رہے اور یاد پہ لگا رہے میں مولا علی علیہ السلام نے جناب قبول بھی کیا جیسے بھی کیا، اور یعنی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور پھر ان کی بیٹی کا رشتے والی بات بھی حضرات کرتے شیعہ سنی دو کتابوں میں موجود ہے، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ والی بات سنی شیعہ دونوں میں، تو چیف جسٹس کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ الزام ہے یا کم از کم بینیفٹ بن خلفاء کو دے دیں، ان پہ الزام ثابت نہیں ہے، اتنا بڑا الزام بھائی آپ پتہ نہیں کس وادی میں ہے، جو باتیں آپ کو 10 دفعہ سمجھا چکے ہیں، تو پھر آپ نا یہ تو بہت ظلم کی بات ہے ہم پر نا، مثلا میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں 10 دفعہ کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے، اجازت دیں بھائی، وہ آپ کو آپ نے یہ ام کلثوم والی بات نا آپ نے کئی دفعہ پوچھا ہے، ہم نے اس کا جواب دے دیا، آپ کو روایات بھی دکھا دی کہ یہ زبردستی کی شادی تھی، پر شادی ہوئی بھی نہیں، پھر اگر مان لیا کہ شادی ہوئی بھی ہے تو یہ تو ثابت ہے کہ ہمارے نزدیک وہ زبردستی کی شادی تھی اور ظلم کی شادی تھی، تو جب پھر آپ کیسے دوستی ثابت کرتے ہیں؟ نہیں میری تو آپ سے بات نہیں ہے سر اس پہ، تو وہ میرے دوسروں نے پوچھا ہے نا، وہ کئی دفعہ ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے، تو پھر اس سے دوستی کیسے آپ لوگ ثابت کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، جب ہاں اس کا جواب ہم ایک دفعہ دے چکے ہیں بھائی، وہ ام کلثوم کے متعلق سلام اللہ علیہا کے متعلق آپ ہمارے کلپس سرچ کریں آپ کو مل جائے گا، وہ کافی مشہور کلپ ہے، لوگوں نے دیکھا، آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، شاید آپ نے پوچھا تھا، کسی اور نے پوچھا تھا، کئی دفعہ ہم نے اس کا جواب دے دیا تھا، بہرحال اس کا جواب موجود ہے، اس سے کوئی دوستی ثابت نہیں ہوتی۔ اوکے جناب، نہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اتنی آپ نعوذ باللہ کیسے بے بسی ثابت کر سکتے ہیں کہ نکاح بھی زبردستی ان کو مجبور کر دیں، نعوذ باللہ خلافتیں بھی ان کو نعوذ باللہ قبول کرنی پڑ جائیں زبردستی، اور دوسری طرف اتنے بڑے الزامات کے وہ شہادتیں والے واقعات اور سارے الزامات شیعہ ان پہ لگا رہے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں گورے کی عدالت میں لے جاؤ، گورا کہے گا یار میں نہیں مانتا ہوں، یہ چیزیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتی ہیں نظرات۔ گورے کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن گورا سے بڑا قرآن ہے، قرآن بڑا ہے یا گورا قرآن بڑا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون بڑا ہے؟ نہیں قرآن کا فیصلہ تو پھر ہر مسلک اپنے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا نا۔ نہیں میں قرآن آپ دیکھیں، اگر قرآن آپ کو پسند، وہ اگر ہم نے غلط ترجمہ کیا، غلط بتایا، تو پھر آپ کہنا وہ غلط ہے، وَإِلَّا اگر قرآن صریح کہہ رہا ہے تو صحیح ہوگا نا۔ بالکل قرآن پہ تو اتفاق ہے، قرآن پہ اتفاق ہے الحمدللہ، قرآن پہ اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی افضل ہوتا ہے یا صحابی؟ نبی افضل نزدیک، انجینئر کے نزدیک، آپ لوگوں کے نزدیک کون افضل ہے؟ نبی افضل ہے، انبیاء افضل ہوتے ہیں، بے شک، ٹھیک ہے نا، بے شک۔ اوکے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید، اور آپ لوگوں کے نزدیک تو نبی جو ہے وہ اس سے بھی افضل ہے نا، اہل بیت سے بھی افضل ہے، انبیاء افضل ہیں ان سے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جی اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے سر۔ جی دیکھیں، یہ قرآن مجید ہے عزیزو، سورہ مبارکہ ہود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَاءَ قَوْمَهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ۔ اب آپ جا کے اس کو پوچھ لیں، انجینئر سے پوچھیں، جن سے بھی پوچھنا ہے کہ اللہ یاری نے غلط ترجمہ کیا ہے صحیح ترجمہ کیا۔ وَجَاءَ قَوْمُهُ، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ آ گئے، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بہت شوق سے اور بہت دوڑ کے آئے، ان کو کیا پتہ چلا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ ملائکہ ان کے گھر آئے ہیں، وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے، خوبصورت لباس میں، خوبصورت شکل میں، ملائکہ نورانی، تو وہ بدفعل قوم تھی، تو وہ دوڑ کے آ گئے کس کی طرف؟ کیونکہ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ہے، ان کے گھر کی طرف۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور یہ لوگ ایسی بدفعل قوم تھی کہ بہت ہی بری فعل انجام دیتے تھے۔ بری فعل ان کا کیا تھا کہ ان کے شہر میں جو بھی مہمان آتے تھے وہ ان کو ریپ کرتے تھے، ریپ ان کی عادت تھی، وہ آپس میں تو کرتے تھے لواط، وہ تو الگ بات، جو لوگ آتے تھے ان کے شہر سے گزرتے تھے، کوئی تجارت سوداگری، ان کو کسی بہانے سے وہ ریپ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مردوں کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لكم، جب حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھے، پورا قوم آیا ہوا ہے کہ کیا ہے، دروازے پہ آئے ہیں کہ ہم اندر آتے ہیں آپ کے مہمانوں کے ساتھ،
ریپ کرنے کے چکر میں، ٹھیک ہے نا. کہا کہ میرے بیٹیوں کے ساتھ کر لو، میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ، ہن اطہر لکم، یہ تو اب بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے، لواط نہ کرو. فاتقوا اللہ، اور ہمارے نزدیک اس کی بلکہ جماعت عمریہ بھی یہ کہتے ہیں ان کے علماء کہ ان کے اپنی بیٹیوں کے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے قوم کی بیٹیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ آپ ہماری قوم میں جو ہیں بیٹیاں ہیں، اور نبی جو ہے قوم کا باپ ہے، بزرگ ہے، تو قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کی بیٹیاں ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح ہو جائے حلال طریقے سے، تو گناہ نہ ہو جائے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، تم اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک جوان مرد آدمی، ایک شخص جس میں مردانگی ہو نہیں ہے؟ کہ تم ایک، میں بوڑھا انسان ہوں، میرا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، میں ایک اکیلا اس گاؤں میں رہتا ہوں، اس شہر میں رہتا ہوں، صرف میری 2 بیٹیاں ہیں، تم سب آئے ہو میرے گھر کے سامنے، گھر کا تم نے گھیراؤ کیا ہے، اور دروازے پہ آئے کہ دروازہ کھول دو. کیوں کھول دوں؟ تاکہ تم آ کے میرے مہمانوں کے ساتھ لواط کرو، اس کو ریپ کرو. تو تم میں ایک مرد آدمی نہیں ہے. اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کمزور بنایا ہے. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. انہوں نے جواب دیا کہ تجھے تو پتا ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی لین دین ہے ہی نہیں، بیٹیوں سے ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہے. وانك لتعلم ما نريد، تجھے پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تو لواط چاہتے ہیں، ہم تو ہوموسیکشوالٹی چاہتے ہیں. قالوا ان لو بكم قوة او آوي الى ركن شديد. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی کہ تم سے لڑتا، یا میں پناہ لیتا ایک محکم گوشے میں پناہ لیتا. اچھا، تو یہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کے انا رسول ربک، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم تیرے پروردگار کے رسول ہیں، تو ڈرو نہیں، یہ ہم ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. وہ اندر آ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مبارک سے ان کو مارا اور وہ سب اندھے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اور وہ گھومتے تھے اور کسی ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. تو دیکھا آپ نے عزیزو کہ ایک نبی ہے، آپ کے نزدیک وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے افضل ہے، معصوم بھی ہے. ان کی بے بسی کا یہ اندازہ ہے کہ ان کے گھر کو گھیراؤ گیا ہے، ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، کفار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھول دیں تاکہ ہم آپ کے مہمانوں کو ریپ کریں. یہ بے حیائی ہے ان کی. اور حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ تم جا کے شادی کر لو، نکاح کر لو، بیٹیوں سے شادی کر لو، یعنی قوم کی جو بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر کہتے ہیں آپ میں ایک جوان مرد آدمی نہیں ہے، اور تلوار نہیں اٹھاتے، لڑتے نہیں، کہتے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو تم یہاں پہ اگر عیب ہے بے بسی، تم کہتے ہو کہ شیعوں نے اہل بیت علیہ السلام کو بے بس بنا دیا. وہ تاریخ ہے، جب لوگ حق کا ساتھ نہ دیں، لوگ ظالمین کا ساتھ دیں، تو اہل حق کمزور ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو بے بس نہیں بنایا، اور یہ ان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں اکیلے رہ گئے، لوگوں نے ان کو شہید کیا، یا حضرت ہارون علیہ السلام اکیلے رہ گئے، سب بنی اسرائیل وہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور سامری کا ساتھ دیا. یہ کوئی عیب نہیں ہے ان میں. یہ عیب اگر ہے تو قوم میں ہے، ان کے مخالفین میں ہے. اگر صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا ہے اور ظالمین کا ساتھ دیا ہے، اہل بیت علیہ السلام اکیلے رہ گئے، تو یہ کوئی اہل بیت علیہ السلام میں عیب نہیں، یہ صحابہ میں عیب ہے. اور یہ نہ شیعوں کے لیے کوئی عیب ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے. تم ایک نبی کے متعلق قرآن میں حضرت لوط کے متعلق علیہ السلام کے متعلق جب سب مسلمین کوئی بھی شک بھی کرے اس بات کی صدق پر تو وہ کافر ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت بھی رد کرو تو کافر، ٹھیک ہے نا. قرآن کے تو کئی آیات ہیں اور صراحت کے ساتھ ہے، اور اس میں اتفاق ہے شیعہ سنی کا کہ اس کے قرآن کا یہی آیات کا یہی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. جب وہاں پہ ایک نبی کا اس طرح آپ دیکھتے ہیں ظاہری طور پہ ان کو اس طرح بے احترامی ہوتی ہے، توہین ہے، تحقیر ہے، نستجیر باللہ، ان کی اس طرح تذلیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عجیب قرآن ہے، قرآن نے انبیاء کو اس طرح کیا ہے، ان کو ذلیل بنایا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے. جو جواب تم وہاں دو گے ہم یہیں پہ دیتے ہیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق. اگر وہاں پہ کس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے نہیں لڑا ہے، جو بھی دلیل حضرت لوط علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا نا، نہیں لڑا ہے کفار سے، وہی دلیل ہمارا یہی پہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، وسیع کے لیے، کہ وہاں پہ اگر نبی نہیں لڑے ہیں تو یہاں پر وسیع نہیں لڑے، وہی دلیل ہے. جو تم جواب وہاں پہ دو گے حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق، وہی جواب ہم سے لے لو یہاں پر، وہی ہمارا ہی جواب ہے. سمجھ میں نا. میں آئی
یہ وہی ہماری جواب ہے حضرت امیر علیہ السلام کے متعلق. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جو جواب آپ نے دیا ہے نا اسی میں جواب چھپا ہے نا جی. آپ نے خود بتایا کہ اس کے بعد آگے کیا ہوا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا, ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا. ادھر انجینئر صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے یہ پوچھ کے بتائیں علامہ حسن اللہ یاری صاحب سے کہ ان لوگوں پہ تو کوئی عذاب نہیں ہے, بلکہ ان کو تو اللہ پاک نے ایسی عزت دی کہ انہوں نے کیسر و کسرا کو جو ہے وہ اٹھا کے پھینکا, اور مسلمانوں کی خلافت کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے. تو ہم یہ بات کیسے مانیں گے؟ دنیا میں بہت ظالم ہے, اللہ نے بھی ان لوگوں کی مدد کی. نہیں نہ لڑنے میں تو بات مساوی ہے نا, کہ حضرت امیر علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا, لوط علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھایا, ٹھیک ہے نا, دونوں نے تلوار. یہ تو آپ کی بات ٹھیک